ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. وسعت اللہ خان اور شاہ زیب گیلانی کا سلام قبول کیجیے. کل دبئی میں پاک بھارت کرکٹ میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر ہم کیا بات کریں، اصل جو لیدے ہو رہی ہے وہ بھارتی ٹیم کے روڈ اور کرکٹ کے جو نارمز کے خلاف جو رویہ تھا اس پر ہو رہی ہے. اس پر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے. اس کے علاوہ دوحہ میں 50 سے زائد مسلم اور عرب ممالک کے رہنما جمع ہیں. وہ اسرائیل کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری جارحیت کے خلاف ہم متحد ہو رہے ہیں. وہاں سے جو بیانات سامنے آ رہے ہیں کیا اس میں یہ کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے. لیکن آغاز کرتے ہیں ہمارے ملک میں جاری لڑائی سے، جس میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی فوجیوں کی بھی جانیں جا رہی ہیں. تازہ جو رپورٹس آئی ہیں پچھلے چند دنوں میں، اس میں لاسز کافی ہمارے بڑھ گئے ہیں. جنوبی وزیرستان میں 13 ستمبر کو یہ ایک رپورٹ سامنے آئی کہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا ہے جس میں 12 پاکستانی فوجیوں کی جانیں گئیں. اس سے ایک دن پہلے 12 ستمبر کو لوور دیر سے خبر آئی کہ وہاں پر فرنٹیئر کور کے 7 جوان حملے کا نشانہ ہوئے ہیں، ان کی جانیں گئی ہیں. تقریباً آئے دن ہر روز خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں. آئی ایس پی آر یعنی کہ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہم شرپسندوں کو بھی مار رہے ہیں. مثال کے طور پہ 11 ستمبر کو پاکستانی آرمی نے کہا کہ ہم نے شمالی وزیرستان میں مہمند کے علاقے میں 19 دہشت گردوں کو ہلاک کیا. اس کے بعد آج یہ خبر آئی کہ خیبر پختونخوا کے 2 مختلف علاقوں لکی مروت میں 14 شرپسندوں کو مارا گیا اور بنو میں 17 دہشت گردوں کو مارا گیا. اب یہ فگرز آ جاتی ہیں، یہ رپورٹس آ جاتی ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ہماری سرحدوں پر اتنا آسان ہے وہاں سے جنگجوؤں کا آنا، فوجیوں کو نشانہ بنا کے واپس چلے جانا، تو ہم افغانستان کے ساتھ ہم کیا بات کریں، کیسے کریں. حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 4 سال پہلے جب افغان طالبان کی واپسی ہوئی اس کے بعد سے ہمارے لاسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے پہلے سختی کی، یہاں سے ڈیپورٹیشن کی ان لوگوں کی جو بغیر ویزا یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. جو ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ ہے اس کو بھی جو ہے سختی کی گئی تاکہ افغانستان کی حکومت کو پریشر محسوس ہو، لیکن کوئی بظاہر اثر نہیں ہوا. ہم نے پیار سے بھی بات کی. اس سال 12 ہمارے ایلچی محمد صادق وہاں گئے، اسحاق ڈار صاحب نے 3-4 دورے کیے، کوشش کی، چین کو بھی ہم نے انوالو کیا کہ سفارتی لحاظ سے ہم افغانستان کو سمجھائیں، لیکن کوئی اس میں بہتری نہیں آئی. ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی افغانستان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کو پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہیے یا پھر آپ ٹی ٹی پی کو پناہ دیتے رہیں گے. تو تمام تر کوششوں کے باوجود ہماری فرسٹریشن وسعت صاحب برقرار ہے کہ ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیل کیسے کیا جائے، پیار سے بھی نہیں، طاقت سے بھی نہیں، گفتگو سے بھی نہیں، چپ رہ کے بھی نہیں. تو بڑا عجیب و غریب ایک پڑوس ملا ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ ڈیل کیسے کیا جائے. پچھلے سال دسمبر میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر کچھ ٹھکانوں پر حملے کیے تھے جہاں پہ ہمارا کہنا ہے وہ بھی کر لیا. ہاں، ٹی ٹی پی کے وہاں پہ وہ ہیں کیمپس ہیں، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. تو اب کیا کرنا کیا چاہیے؟ تھوڑا اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں طاہر خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، افغانستان سے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، ابھی کل شام کو بھی وہاں سے ہو کر آئے ہیں اور ہمارے یہاں پہ جو مجبوریاں ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. تو طاہر صاحب، سب سے پہلے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ وہاں سے آپ ہو کر آئے ہیں، وہاں پہ کیا کہہ رہی ہے کابل حکومت؟ چین نے بھی انہیں سمجھایا ہے، کوئی اثر ہو رہا ہے یا نہیں؟ ویسے تو میں گیا تھا، کنڑ گیا تھا جہاں زلزلہ آیا تھا، اور جو پاکستان سے افغان مہاجرین واپس جا رہے تو انہوں نے تورخم، وہاں جو اس سائٹ پہ تورخم کا وہاں پہ انہوں نے کیمپ بنایا ہے ان لوگوں کو یہاں سے جو جاتے ہیں، تو وہاں بھی میں گیا تھا. لیکن ایک ہفتہ وہاں رہا کابل میں بھی.
تو ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ والا موضوع جو ہے اپنے لوگوں سے بھی میں ملا وہاں پہ. یہ جو مسئلہ ہے یہ وزیر اعظم کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے جنوبی وزیرستان اور دیر کا ذکر کیا، لیکن اس سے چند دن پہلے بنو میں جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے یا فیڈرل کانسٹیبلری ہے، ان کے مرکز پہ بھی حملہ ہوا، اور اس میں بھی کوئی 5-6 تک جانیں ضائع ہوئی سیکورٹی فورسز کا. اور اس میں ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ ٹی ٹی پی کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے، لیکن بنو والا جو حملہ تھا وہ حافظ گل بہادر گروپ جو ہے ان کی قیادت میں جو 3 گروپ کا ایک اتحاد بنا ہے انہوں نے کیا تھا. تو جو وزیر اعظم کا بیان ہے یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو مایوسی کی جو ایک لیول ہے، حالانکہ اسی طرح کے بیانات آپ نے محمد صادق کا ذکر کیا، انہوں نے بھی کیا، آصف درانی جب تھے خصوصی نمائندہ برائے افغانستان، ان بھی ذکر کرتا رہا. لیکن وزیر اعظم کا بیان، اور وہ بھی جنوبی وزیرستان کے واقعات کے بعد، اور آرمی چیف ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اعلیٰ ایک ٹاپ لیول پہ یہ والی جو مایوسی کا اظہار ہے یہ بھی کیا ہے، کیونکہ پاکستان میں اب بھی یہی سوچ ہے کہ اس مسئلے کے حل میں افغانستان میں جو طالبان حکومت ہے ان کا ایک کردار ہے اور ان کو شکایت ہے. تو میرے خیال میں یہ والی جو صورتحال بنی ہے یہ کچھ اچھی نہیں ہے، نہ افغانستان کے لیے، نہ پاکستان کے لیے، اور نہ دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے. جو پاکستان نہیں تو بتائیں نا کیا کریں، یہ تو اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن ہر طریقہ آزما کے دیکھ لیا، اب کیا کریں کہ مطلب فوجیوں کی جو یہ جانیں ہیں روز بس سسٹین کرتے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، کیا کریں؟ یہ آپ کی بات درست ہے. افغانستان میں جو موجودہ گروپس ہیں ان کی تشویش تو چین کو بھی ہے، وہ اپنے سٹائل سے ان کو وارن بھی کرتا ہے اور آگاہ بھی کرتا ہے. ایران کے اپنے مسائل ہیں، ازبکستان بھی تھوڑے سے خدشات ان کے ہیں، اور تاجکستان کے تو زیادہ ہے کیونکہ ان کے تعلقات بھی خراب ہیں افغان طالبان کے ساتھ. لیکن جو صورتحال پاکستان کی ہے وہ کسی بھی ہمارے پڑوسی ملک کی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو کیجویلٹیز کا آپ نے ذکر بھی کیا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے افغانستان میں جتنی بھی آپ نے دوروں کا ذکر کیا نا، 5 مہینے میں نائب وزیر اعظم پاکستان کا وزیر خارجہ کے 5 ملاقاتیں افغان وزیر خارجہ سے ہوئی ہے. یعنی اپریل میں خود گئے تھے، اور پھر مئی میں سے فریقی اجلاس ہوا، وہاں بائی لیٹرل میٹنگ بھی ہوئی چین میں. جون میں جو OIC کی میٹنگ کی ترکی میں فورن منسٹرز کی، وہاں بھی ملاقات ہوئی. پھر ازبکستان، پاکستان اور افغانستان کی جو سے فریقی اجلاس تھا کابل میں ریلوے وہ جو ٹریک ہے ان کے لیے، ریلوے لائن کے لیے، وہاں بھی بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی تھی. اور پھر ابھی جو چین، پاکستان، افغانستان کی. اور اس کے علاوہ جو وزیر داخلہ گئے تھے محسن نقوی، جولائی میں 3 گھنٹے ملاقات وزیر داخلہ سراج الحق کانی کے ساتھ. ایک نقطہ تھا TTP کا. افغان کیا کہتے ہیں پاکستانیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بات کریں، مذاکرات کریں. اور مذاکرات پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ چیپٹر کلوز ہے، مذاکرات ہم نے نہیں کرنے. یہاں پہ جو ایک کلیش ہے موقف کا، یہی ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک بڑا ہارڈل ہے تعلقات کی نارمل اس میں بھی. طاہر خان صاحب مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن آپ ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے کم از کم 15 سال میں کئی دفعہ معاہدے ہوئے اور ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. مطلب ان کو ریکگنائز کیا گیا، مطلب ان آفیشلی، اور ان سے بات چیت کی گئی، کابل سے ہی بات چیت کی گئی، TTP کے مختلف گروپوں سے الگ سے بات چیت کی گئی، قیادت سے بات چیت کی گئی، ڈائریکٹلی بات چیت کی گئی، انڈائریکٹلی بات چیت کی گئی، لیکن مسئلہ وہی ہے. تو مذاکرات کی دوائی نے بھی کام نہیں کیا، تو اب دوبارہ وہی دوائی چلے گی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور مذاکرات کے علاوہ آپشن اگر ہے بھی، استعمال بھی ہوا ہے، ابھی ریسنٹلی بھی ہوا، ماضی میں بھی ہوا ہے کہ آپ سٹرائک کر کے افغانستان کے اندر TTP کے جو مراکز پاکستان کے تھے ان کو آپ ہٹ کریں. تو جو تھوڑی سی اعتماد کا ایک گو کہ اعتماد اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر سٹرائک ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ وہاں سے جواب آئے گا، اور ماحول اس طرح بنے گا کہ اگر کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے کچھ مسائل کے حل کی طرف. گو کہ پاکستان کا، میں نے کہا کہ پاکستان کے خدشات بالکل جائز ہے،
پاکستان کے کنسرن دیگر ممالک کی طرح نہیں ہے کہ وہاں پر صرف تشویش والے ایلیمنٹ ہیں، لیکن یہاں تو پریکٹیکلی طاہر صاحب نومبر 2022 میں طالبان سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا. اس کے بعد جو یا اس سے پہلے خان صاحب کی جو حکومت تھی اس نے بھی خاصی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. وہ اس زمانے میں جو ISI کے چیف تھے انہوں نے تو یہاں تک کیا کہ ان کی جو فیملیز ہیں انہیں واپس بلایا اور اس بنیاد پہ کہ ٹھیک ہے اب وہ ہتھیار استعمال نہیں کریں گے. میں کہنا آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں، ہر دوا استعمال ہوئی ہے، سخت دوا بھی استعمال ہوئی ہے، نرم بھی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو بطور صحافی آپ مجھے کیا بتا سکتے ہیں کہ کیسے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ مسئلے کا حل مشکل ہے، اور آپ نے ذکر کیا نا سابق ISI کے سربراہ کا کابل میں جانے کا سپٹمبر کے پچھلے جی وہ سب ہے جی. میں وہاں موجود تھا اسی ہوٹل میں اس وقت جب یہ وہاں داخل ہوئے تھے، اور بعد میں جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت حکومت اور کابینہ نہیں بنی تھی، لیکن بہرحال کچھ نام تو ایکسپیکٹڈ تھے، تو ملا برادر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر جو ہوٹل ہے کانٹیننٹل ہوٹل میں. تو اور پھر دیگر لوگ بھی تھے، شہاب الدین دلاور جو بعد میں پیٹرولیم منسٹر تھے وہ بھی تھے. آپ کبھی اس موضوع پہ منصور خان صاحب سے ضرور بات کریں. اس دورے کو ابھی تک لوگ متنازع سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو چائے کا کپ ہے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی کبھی کبھی ذکر کرتا ہے، میرے خیال میں اسی لیے وہ گئے تھے. حالانکہ اس وقت حکومت نہیں بنی تھی، اور پھر جب وہ ایک کوئنسیڈنٹ تھا کہ وہاں پر صحافی موجود تھے. چلے وہ چائے کا کپ اگست 2021 کی بات ہے، 4 سال بعد بھی وہ چائے کا کپ جو ہے وہ کام دکھا رہا ہے یا کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ دورہ ابھی تک متنازع ہے. لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، وہ ٹھیک ہے، لوگوں کی رائے ہے. تو اگر وہ دورہ نہ ہوتا تو حالات ٹھیک ہو جاتے. ان کی معاف کیجئے گا میں 2 سیکنڈ، ان ملاقاتوں میں سب سے جو اہم موضوع پاکستان کے لیے اس وقت تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان میں یہ سوچ تھی عمران خان کے وقت میں اور اس وقت کے ISI کے سربراہ اور دیگر لوگوں کے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ TTP کو آپ لوگوں نے کنٹرول کرنا ہے. لیکن چونکہ اس وقت اور آج 4 سال سے بڑھ کے زیادہ ہوا ہے، کچھ مہینے اوپر، کیونکہ سپٹمبر کا تقریباً آج 15 ہے، تو اس کو ملا کر کے 4 سال اور 1 مہینہ تو کچھ ہفتے یہی تھا پاکستان کے. اس وقت ان کو شک تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہوگا، اور پیچیدہ ہو گیا. اب کچھ ممکن ہے کہ کچھ ہماری شاید ہم نے اس طرح پھر بعد میں سیریس معاملات کو نہیں لیا، اور کبھی جب ڈاؤن ہوتی ہے ٹیرورزم اور ملیٹنسی تو پھر شاید خاموشی ہوتی ہے. ہمارا پولیٹیکل مشکل اتنا بن گیا ہے کہ ہماری تو ہمارا پورا نظام ہی ڈیوائڈ. اچھا یہ بتائیے کہ TTP کی جو حمایت ہے، افغان جو پالیسی ہے، اس پہ کیا طالبان کے اندر جو سارے گروپ ہیں یا شخصیات ہیں وہ متفق ہیں کہ یہی پالیسی رہنی چاہیے؟ آپ تو جاتے رہتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر کہہ رہے کہ افغانستان میں جی افغانستان میں میں آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان میں جب یہ TTP کا ایشو رہا اور پھر مذاکرات بھی ہوئے، یہ جو مذاکرات عمران خان کے دور میں ہوئے تھے یہ ان کی تجویز تھی، یہ افغانوں کی پاکستانیوں کو تجویز تھی کہ آپ مذاکرات کریں. چین کو بھی کہا، ازبکستان کے، انہوں نے نہیں مانا، اور پاکستان نے مان لی تجویز. لیکن مذاکرات تو آپ کو پتہ ہے ناکام ہو گئے، کنڈیشن ایک دوسرے کے لیے وہ نہیں تھے. لیکن اس دوران مجھے نہیں پتا کہ ہماری کچھ کمزوریاں تھی کہ ہم ان کو شاید کنونس نہ کر سکے کہ معاملوں کے طاہر خان صاحب میرا سوال یہ نہیں تھا، میں اپنا سوال دہرا دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ افغان مائنڈ کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، تو اس وقت TTP ایز این اینٹیٹی افغان جو انتظامیہ ہے ایز این اینٹیٹی اس کی TTP پالیسی ہے، یا وہاں بھی اندر اختلاف ہے کہ ان کو کتنا لیوے دیا جائے کتنا نہ دیا جائے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ TTP وہاں پر میں نے افغان حکام سے یہ سنا ہے کہ TTP ان کو ایک میراث میں ملی ہے، اور کچھ لوگوں سے میں نے یقین کیجئے مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ لوگ اس کو برڈن کہتے ہیں کہ ان پہ ایک یہ بوجھ ہے، برڈن ہے. لیکن اب وہ ایکشن کیوں نہیں لیتے اس طرح ایکشن جو پاکستان چاہتا ہے؟ یہ اب تھوڑی سی وہ ہے کہ پاکستانیوں کے وہ کیا ہے، بلکہ اب جو مسئلہ پیچیدہ ہوا ہے دوبارہ وہ افغانس کا پارٹیسپیشن ہے TTP کے ساتھ. یہ مسئلہ کچھ مہینوں کے لیے حل ہوا تھا، کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے، جیلوں میں تھے، کورٹس میں چلے گئے تھے،
اور پہلے جب یہاں سے کوئی افغان مارا جاتا تھا تو اس کو ایک ہیرو وہاں پہ ان کی جنازے ہوتے تھے، وہ سلسلہ رک گیا ہے، وہ ختم ہوا ہے. لیکن اب دوبارہ پاکستانیوں سے اسلام آباد میں ہم سنتے ہیں کہ دوبارہ افغان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر کے یہاں پر حملے کرتے ہیں. یہ تشویش دوبارہ پیدا تو ہوئی ان افغانوں پہ کابل انتظامیہ کا کنٹرول نہیں ہے یا وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں؟ آواز تھوڑی سی وہ ہے ذرا کائنڈلی. ایسا کرتے ہیں طاہر صاحب، ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، تب تک ہم اپنا آڈیو ٹھیک کرتے ہیں، واپس تو آپ سے گفتگو جاری کریں گے. 4 سال پہلے جب افغان طالبان واپس کابل پر نازل ہوئے، اس کے بعد سے ہمارے ہاں سیکیورٹی کی صورتحال مخدوش ہوتی گئی ہے، ہمارے فوجیوں کی بھی روز شہادتیں ہو رہی ہیں. طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طاہر صاحب، ہم نے آج تھوڑا شام گئے، دفاعی تجزیہ نگار ہیں اعجاز حیدر، ان سے بات کی اور تھوڑا ان کا بھی انپٹ لینا چاہا، کیونکہ ہم اور آپ تھوڑا اسٹریٹجک لیول پہ بات کر رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ لیول پہ، ٹیکٹیکل لیول پہ ہماری جو افواج ہیں یا گورنمنٹ ہیں وہ کیسے یہ لڑائی جیت سکتی ہے. انہوں نے 4 فیکٹرز کی نشاندہی کی ہے، میں چاہوں گا آپ بھی اس سے سنیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس طرح کی لڑائی میں آپ کا کوئی فرنٹ، کوئی فلینکس یا ریئر نہیں، تو آپ کے اوپر چاروں اطراف سے حملے ہو سکتے ہیں. سو بنیادی طور پہ کسی بھی وقت جو ہے کوئی سرپرائز حملہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی لڑائی میں بنیادی چیز ہے انٹیلیجنس، کہ وہ آپ کے پاس وہ ہیومن انٹیلیجنس ہو یا الیکٹرانک انٹیلیجنس ہو یا سگنل انٹیلیجنس ہو یا انٹیلیجنس جو آپ کی ISR ہے، ڈرونز وغیرہ کے ذریعے ہو، انٹیلیجنس کے بغیر آپ یہ لڑائی نہیں لڑ سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ جس جگہ لڑائی ہو رہی وہاں کے لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک چوتھی چیز یہ ہے کہ جو بھی حکومتیں کر رہی ہیں، ریاست جو بھی کر رہی ہے، وہ شفاف ہونا چاہیے. مثلا ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جو پچھلی حکومت کے دور میں بات چیت ہو رہی تھی اس میں کون سے لوگ یہاں پہ آئے، کن کو ری سیٹل کیا گیا، کیوں ری سیٹل کیا گیا، اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. تو بنیادی بات یہ کہ جس انداز میں ہم نمٹتے آئے ہیں اس مسئلے کے ساتھ، اس پہ جب بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہیں تو تجزیہ بھی ہو تو کیسا ہو. طاہر خان صاحب، ابھی ہم جو بات کر رہے تھے کہ یہ افغان طالبان جو ہیں یہ کیوں نہیں ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیتے، تو میرے ذہن میں بنیادی طور پہ یہ بات آ رہی تھی کہ بیسیکلی تو یہ کزنز ہیں نا آپس میں، ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے، یہ جو نظام لانا چاہتے ہیں، پتھر کے دور میں یہ لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کے یہ خلاف ہیں، اسکولوں کو یہ اڑاتے ہیں، ان میں بہت ساری قدریں مشترک ہیں. تو میرا بنیادی سوال یہ کہ اگر ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ ہم افغان طالبان کو واپس کابل آنے دیں گے، سہولت کریں گے اس میں، تو یہ ہماری کیا سوچ تھی کہ وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ نہیں دیں گے یا ٹی ٹی پی کو سپورٹ نہیں کریں گے بلکہ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ افغانستان میں جب ہم ان سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں فیس ٹو فیس، جب بات ہوتی ہے کبھی کبھی ان سے یا کبھی یہاں سے رابطہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک اور بات وہ کرتے ہیں افغان طالبان. ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا دیگر جو پاکستانی شدت پسند گروپس ہیں، ان کو ان کے بقول جو یہاں پر قبائلی علاقے ہے یا خیبر پختونخوا کی یا پشتون جو ہے، وہاں پہ ان کی حمایت ہے. یہ بھی وہاں پر ایک وہ ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. یہ بات. دوسری بات یہ ہے کبھی کبھی وہ اس کا بھی انڈیکیشن دیتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہے وہ کافی سارے ہیں، تو ان کے لیے ان کے خلاف ایکشن لینا وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں. یہ اور بات. آپ کی بات بھی بالکل درست ہے کہ وہ، لیکن اس کی اہمیت اب کب ہو گئی ہے کہ 2007 سے جب ٹی ٹی پی بنی ہے تو اس وقت سے ملا عمر سے ہوتے ہوئے شیخ ہبت اللہ یہ ان کے امیر بھی ہے، ان کو بیعت بھی کی ہے، وہ چیز اب تھوڑی سی وہ ہے. میرے خیال میں اگر یہ تعلقات والا سلسلہ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کی حکومت کا رہا تو شاید کہ پھر ٹی ٹی پی کے لوگ ان کی مجبوری بن جائیں. تو یہ اب جو پاکستان میں جو اجلاس ہونا تھا ابھی جو نہیں ہو سکا اگست کے پہلے ہفتے میں، وہ جو وومن آنے تھے اور پھر اس کو ایک بڑا وہ ایشو بن گیا. زلمے خلیلزاد نے کہا کہ یہ اپوزیشن کو پاکستان وہاں اسلام آباد میں جمع کر رہے ہیں اور افغانستان حکومت کے خلاف سازش ہے. تو اسی طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ مزید وہاں پر بھی شکوک پیدا کرتے ہیں اور بد اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے.
لیکن تمام چیزوں کے باوجود میری نظر میں افغان حکومت کی اس مسئلے کے حل میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے. ان کے کمٹمنٹس ہیں. پاکستان کو ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں. اب 4 سال ہو گئے ہیں, تھوڑا سا اس پہ اوپر ہو گئے ہیں, وقت دے دے کر کے اس صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے. ایک تو مذاکرات والی بات میں نے کہا, دوسری وہ کہتے ہیں کہ ان کو وقت دیں, ان کا وہ مشکلات ہے ابھی. تیسری کہ یہ جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کو پختونوں کی یا خیبر پختونخوا میں یا قبائلیوں کی ایک ان کو حمایت حاصل ہے. یہ چیزیں ہیں کہ جنہوں نے وہ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی کی یہ جو ابھی مشکل جو پیدا ہوئی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کی حکمت عملی ہے, ہم نے ان سے سنا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ وہ بیچ سکتے ہیں وہ جائیں, وہ وہاں پہ رہیں, وہ وہاں پر لڑیں اور یا مریں, واپس نہ آئیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب یعنی اور یہی اسی چیز نے اس کو مشکل میں بنا دیا. ایک وہ ٹی ٹی پی کے لوگ آبادی میں چلے گئے, اور یہ جو ڈرون حملے ہوتے ہیں اور میں سویلین کی جولیٹیز ہوتی ہے, وہ سیکیورٹی فورسز کے لیے, گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. اور یہ جو باجوڑ میں ہوا اور پھر وہاں پر جرگہ ہوا, جرگہ اس لیے ہوا تھا کہ اگر ٹی ٹی پی کے لوگ سویلین پاپولیشن میں ہیں تو پھر فورسز نے کبھی کبھی تو اس کے خلاف تو ایکشن لینا ہے. تو یہ ساری پیچیدگیاں ہوئی ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے بڑے مطلب ہے کہ اس وقت میری نظر میں یعنی ایک مشکل حالت ہے. خیبر پختونخوا میں, بلوچستان کا بھی ہے تھوڑا سا. ایک آخری سوال آپ سے جاتے جاتے, افغان حکومت میں کابل میں وہ کون سی شخصیات ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور جو سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں اپنے رشتے بہتر کرنے چاہیے, جن لوگوں کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں, یہ ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے؟ اختیار افغانستان میں طالبان کے امیر کے پاس ہے. یہ ایک بار آپ کو میں ایک موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر بھی ہے, لیکن زلمی خلیلزاد کا میں نے ذکر کیا. وہ ہفتے کو آئے ہیں ایک وقت کے ساتھ جس میں صدر ٹرمپ کے جو ہوسٹیج کے لیے یرغمالیوں کے جو اس کے اسپیشل انوائے ہے وہ بھی ساتھ ہیں. یہ مارچ میں بھی یہی ڈیلیگیشن گیا تھا, اور پہلے ہی دن 2 امریکیوں کو طالبان نے رہا کر دیا تھا ایز اے گڈ ول جسچر. اب آج تیسرا دن ہے. ہفتے جب میں ادھر تھا جب یہ زلمی خلیلزاد آئے تھے, ہفتہ اتوار اور پیر کی آپ کے ساتھ جب میں بات کر رہا ہوں تو رات کا وقت ہے. 3 دن ہو گئے ہیں طالبان یعنی رہا نہیں کر رہے اس وقت تک. وجہ کہ جب لاسٹ ٹائم رہا ہوئے تھے میں نے سنا ہے, بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سنا ہے کہ اس وقت شاید انہوں نے خود وزارت خارجہ نے اس کو رہا کر دیا تھا. امریکیوں نے اس کے بدلے میں ایک عبدالرحیم نام کا بندہ ہے جو آخری افغان ہے گوانٹانامو میں, وہ رہا نہیں کیا تھا. وعدہ کیا تھا, رہا نہیں ہو سکا. اس پہ بات ہو رہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اختیار ہے طالبان کے امیر کے, اور طالبان کے امیر نے میرے خیال میں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا, اور وہ کہ 2023 میں وہ جو فتویٰ آیا تھا بڑا اس پہ ابھی بھی اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی, لیکن وہ افغانوں کے لیے تھا, لیکن وہ میسج ٹی ٹی پی کو بھی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اب کبھی کبھی لوگ امیر کی بات نہیں مانتے, اس لیے وہ جو فتویٰ تھا دارالافتاء کا 36 صفحوں کا, میں نے اس کو پڑھا ہے, میرے پاس موجود ہے, اس کا ہر نقطہ امیر کی اطاعت کا تھا. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان شامل ہوتے ہیں یہ امیر کی حکم کے وائیولیشن کرتے ہیں. یہ ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, ہمارے لیے بھی ایک چیلنج ہے. تو افغانستان میں اختیار صرف امیر کے پاس ہے, لیکن اگر ہمارے وزیر داخلہ جاتے ہیں جولائی میں 3 گھنٹے ملاقات صرف ایک بندے سے کرتے ہیں, وہ سراج الدین حقانی ہے جو میزبان بھی تھے ٹی ٹی پی اور ریاست پاکستان کے درمیان مذاکرات کا. تو کچھ اختیار اس کو ہے, لیکن میرے خیال میں اختیار کا جو ایک محور ہے جو وہ ابھی بھی کندھار ہے, تو مسئلے ادھر سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا طاہر خان صاحب, شکریہ بہت بہت. مسئلہ ول کا بھی ہے, کیپیسٹی کا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کیپیسٹی ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم سب کو ٹیک آن کر سکیں, لیکن ارادہ بھی شاید نیت بھی نہیں ہے, بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے. اس موضوع کو ہم یہاں چھوڑیں گے, ایک بریک لیں گے. واپس آئیں گے تو ذرا دوحہ کی خبر لیں گے جہاں پہ ہمارے مسلم ممالک کے عظیم لیڈرز جمع ہوئے ہیں اسرائیل کو پیغام دینے کے لیے. وہاں کیا ہو رہا ہے اس کی بات کریں گے.